ڈاکٹر نہیں ہوں جو آدھی ٹیبلٹ ایسی دوں کہ بخار رہ جائے. انشاءاللہ آج ایسا آپریشن کیا جائے گا کہ مرض رفع اور دفع ہو جائے گا انشاءاللہ. میں صلح کلیانہ نہ مزاج رکھتا ہوں، جب مزاج رکھتا نہیں ہوں تو بیان کیا کروں گا. ہاں یہ توفیق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا تاریخ مانگتے ہوئے، میں ٹالتا رہا. دے دوں گا دے دوں گا، 2 سال سے زیادہ ہو گئے یہ تاریخ مانگ رہے ہیں. پوچھئے بیٹھے ہیں، میں ٹالتا رہا، ابھی دے دوں گا ابھی دے دوں گا. لیکن جب چھوٹے حضرت سے انہوں نے وہ سفارش کروائی حضرت قبلہ سے، حضور ناصر ملت سے بمبئی میں، اور حضرت نے کہا کہ دیتے کیوں نہیں ہو تاریخ جب مانگ رہے ہیں ساگر کے اندر بمبئی میں، تو حضرت کے کہنے پر مجبوراً میں نے تاریخ دے دی. تو جب دے دی ہے تو اعلیٰ حضرت کا سچا مسلک بتاؤں گا انشاءاللہ، سچا مسلک بتاؤں گا انشاءاللہ. اور اسی سچے مسلک کے تناظر کے اندر تمہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ سچے مسلک کا سچا وفادار کون ہے اور سچے مسلک کا غدار کون ہے. تو کہا جو بلانے والا ہے وہی تو کھلانے والا ہے، بلانے والا ہے وہی تو کھلانے والا ہے. اب توجہ ذہن حاضر رکھنا، جو عقیدہ میں تمہیں جہاں تک دینے لگ گیا تھا. اللہ اکبر. آقا پہنچے، سارے صحابہ پہنچے. 1500 بعض روایات میں آیا ہے اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ آیا ہے. صحابہ پہنچے اور صحابہ کے ساتھ آقا پہنچے. آقا پہنچے، حضرت جابر سے کہا اے جابر کو آٹا تو لے آؤ جو تمہاری اہلیہ نے گوندھا ہے. حضرت جابر لے کے آئے، وہ ہانڈی تو لے کے آؤ سالن کی جس میں سالن بنا کے تیار کیا گیا ہے. حضرت جابر وہ ہانڈی لے کر آئے. آقا نے لعابِ دہن لگایا اور آٹے پہ لگایا اور وہ ہانڈی میں ڈالا اور اللہ اکبر کہا اے جابر جاؤ اب اس کو ڈھک دینا، اس کے اوپر کپڑا اور ہانڈی پہ برتن، اور بغیر دیکھے روٹیاں پکاتے رہو، سالن لگاتے رہو. حضرت جابر فرماتے ہیں میرے گھر کے اندر، محدثین فرماتے ہیں حضرت جابر کے گھر کے اندر 10 سے 12 صحابہ کی جگہ تھی. جماعت صحابہ کی آتی رہی، حضرت جابر کی اہلیہ روٹیاں پکاتی رہی، سالن لگاتی رہی، صحابہ کھاتے رہے. ایک جماعت آئی پھر گئی، دوسری جماعت آئی پھر گئی، تیسری جماعت آئی پھر گئی. صحابہ آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، شکم سیر ہو کے کھا رہے ہیں، وہ واپس جا رہے ہیں. جب ہزاروں صحابہ کھا چکے، آقا نے تناول فرمایا، سب تشریف لے گئے. حضرت جابر اہلیہ سے کہتے ہیں لاؤ ذرا جھانک کے تو دیکھے آٹے کا حال کیا ہے، ذرا جھانک کے تو دیکھے ہنڈیا کا حال کیا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں؟ اتنا ہی آٹا ہے اور اتنا ہی سالن ہے. میں کہنے لگ گیا اے امام پور کے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، وہی لعاب دہن جس نے سانپ کا زہر ٹھیک کیا تھا، وہی لعاب دہن جس نے ٹوٹی ہڈی ٹھیک کری تھی، وہی لعاب دہن کھاری کنواں میٹھا کیا تھا، وہی لعاب دہن اب روٹی اور سالن میں برکتیں پیدا کر رہا ہے. یہ شان آمنہ کے لال. میں پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ. وَمَعِي مِنْ أُمَّتِي 70 أَلْفًا. اور میرے ساتھ میری امت کے 70 ألفا 70,000 لوگ ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 70,000 لوگ ہوں گے. اور آگے آقا فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. اور آقا فرماتے ہیں یہ وہ مبارک جماعت ہوگی لیس علیہم حساب، بغیر کسی حساب و کتاب کے ڈائریکٹ واصل جنت ہو جائے گی. اور وہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ نبی کی محفلیں مٹا دی جائے گی، وہاں بھی پیدا ہو کر حملہ کر رہے تھے. کبھی 12ویں پر حملہ ہو رہا تھا، کبھی 11ویں پر غوث کی حملہ ہو رہا تھا، کبھی خواجہ کی چھٹی پر حملہ ہو رہا تھا، کبھی اللہ اکبر ان مسلمانوں کے درمیان معمولات اہل سنت کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، کبھی 40ویں اور 10ویں اور 20ویں پر حملہ ہو رہا تھا. سب کا مقصد واحد یہ تھا نبی کی ذکر کی محفلیں مٹا دی جائے، نبی کا چرچا مٹا دیا جائے، نبی کی محفلیں ختم کر دی جائے. لیکن سچائی یہ ہے
ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے وہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، دفن ہو گئے، لیکن نبی کا چرچا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، نبی کا ذکر نہ رکا ہے نہ رکے گا، اس لیے کہ نبی کا چرچا ہم ہے تو کر رہے ہیں۔ واللہ اکبر، ملائکہ کی محفلیں ہو تو دیکھو نبی کا چرچا ملے گا، اجنہ صالحین ہو نبی کا چرچا ملے گا۔ اعلیٰ حضرت بولے کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی تو داستان ہے، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی تو داستان ہے، لیکن وہابیت جا رہی تھی، دیوبندیت جا رہی تھی، کبھی اسراف کے نام پر بارہویں میں جھنڈے لگانے کو شرک کہا گیا، کبھی اسراف کے نام پر بارہویں کے اندر گھر کو سجانے کو بدعت کہا گیا، کبھی اسراف کے نام کے اوپر نبی کی میلاد کے اوپر چراغا کرنے کو بدعت کہا گیا، طرح طرح کے فتوے لگانے کے بعد سب کا ساری وہابیت اور دیوبندیت کی مشترکہ اور سر جوڑ کر کوششیں یہ تھی کہ نبی کی محبت لوگوں کے دل و دماغ سے نکال لی جائے، نبی کا ذکر ختم کر دیا جائے، لیکن اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، وقت کا امام بولتا ہے، مجدد میت ماضیہ بولتا ہے، مؤید اللہ اکبر ملت طاہرہ بولتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، وہابی مر گئے مٹ گئے لیکن رہے گا یوں ہی، آقا ان کا چرچا رہے گا یوں ہی، مدینہ طیبہ والے کا چرچا رہے گا، مکینہ گنبد خضرا کا چرچا رہے گا، باعث تخلیق کائنات کا چرچا رہے گا، کبھی 12ویں ہوگی سنی چرچا کرتے ہیں کرتے رہیں گے، کبھی 11ویں ہوگی سنی چرچا کرتے ہیں کرتے رہیں گے، کبھی 6ٹھی ہوگی چرچا کرتے ہیں کرتے رہیں گے، کبھی 5ویں شریف کا عرس ہوگا سنی چرچا کرتے ہیں کرتے رہیں گے، ایسی مبارک محفلیں ہوں گی سنی چرچا کرتے ہیں کرتے رہیں گے، اور جو چرچا کرتے رہیں گے اور ان خبثہ اور ملائنہ سے علیحدہ رہیں گے وہی ایمان پر رہیں گے، وہی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر پائیں گے، اس لیے کہ میں سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے بات کرنے لگ گیا، میرے ذہن میں بات کچھ اور آنے لگی تھی لیکن پلٹنے لگا، میں آپ کو کلیئر بتا دوں ایمان کی سچی علاوت تب ملے گی جب وہابیت سے علیحدہ ہوگے، دیوبندیت سے علیحدہ ہوگے، ندویت سے علیحدہ ہوگے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، میں آپ کے سامنے تقریر طول و طویل اگر کروں تو لمبی ہو جائے گی بات، لیکن اپنی عادت یہ ہے وہ بتاؤں گا جو رضا نے بتایا ہے، وہ سکھاؤں گا جو شیر رضا نے سکھایا ہے، وہ بتاؤں گا جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے۔ رضا کہہ کے گئے تھے میں نے شاعری قرآن و حدیث سے سیکھی ہے، میں کہتا ہوں فقیر نے تقریر قرآن و حدیث سے سیکھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ اور جب ادب دامن گیر ہوا، محبت نے دامن تھاما، اعلیٰ حضرت دیار حضور جا پہنچے تو کہنے لگے خواہش تو یہ تھی، عشق چاہتا تو یہ تھا کہ دیار محبوب ہو، پھر قدم تو نہ استعمال کرے بلکہ سر کے بل جلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور لوگوں نے کہا تھا، لوگ یعنی وہابی یہ عقیدہ غلط دے رہے تھے کہ معاذ اللہ ان کا مولوی تقویت الایمان کے اندر عقیدہ دے کر مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو بگاڑنے کی ناپاک مضمون کوشش کر رہا تھا۔ کتاب لکھی جا رہی تھی، کتاب کا نام تقویت الایمان رکھا گیا اور اس کے اندر لکھا گیا کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے کہو معاذ اللہ، نبی مر کر مٹی میں مل گئے کہو معاذ اللہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے وہ عقیدہ جو قرآن نے دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے وہ عقیدہ جو احادیث سے لیا تھا، اعلیٰ حضرت نے وہ عقیدہ جو صحابہ سے لیا تھا، اعلیٰ حضرت نے وہ عقیدہ جو تبع تابعین سے لیا تھا، اعلیٰ حضرت نے وہ عقیدہ جو اولیاء کاملین سے لیا تھا، اعلیٰ حضرت نے وہ عقیدہ جو صحیح تھا، اعلیٰ
आला हजरत ने वो अकीदा जो सच्चा था वो इस अंदाज में देकर वहाबियत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा था और कहा था, ओ नाबकार, तू कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। कुरान की आयात देख, नबी का फरमान देख, अहादीस देख। आला हजरत ने जो अकीदा दिया था उसका निचोड़ मैं आपके सामने आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु के अशार में शेर में पेश कर दूं। फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हाँ, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले और वो जो लोग सोच रहे थे कि नबी की महफिलें मिटा दी जाएगी, वहां भी पैदा होकर हमला कर रहे थे। कभी 12वीं पर हमला हो रहा था, कभी 11वीं पर गौस की हमला हो रहा था, कभी ख्वाजा की छठी पर हमला हो रहा था, कभी अल्लाहु अकबर इन मुसलमानों के दरमियान मामूलाते अहले सुन्नत को निशाना बनाया जा रहा था, कभी 40वें और 10वें और 20वें पर हमला हो रहा था। सबका मकसद वाहिद ये था, नबी की जिक्र की महफिलें मिटा दी जाए, नबी का चर्चा मिटा दिया जाए, नबी की महफिलें खत्म कर दी जाए। लेकिन सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि वो लोग जो ये चाहते थे वो मर गए, मिट्टी में मिल गए, दफन हो गए, लेकिन नबी का चर्चा न मिटा है न मिटेगा, नबी का जिक्र न रुका है न रुकेगा। इसलिए कि नबी का चर्चा हम है तो कर रहे हैं। वल्लाहु अकबर, मलाइका की महफिलें हो तो देखो नबी का चर्चा मिलेगा, अजिन्नाए सालिहीन हो नबी का चर्चा मिलेगा। आला हजरत बोले, कान जिधर लगाइए आका तेरी ही तो दास्तान है, कान जिधर लगाइए आका तेरी ही तो दास्तान है। लेकिन वहाबियत जा रही थी, देवबंदियत जा रही थी। कभी इसराफ के नाम पर 12वीं में झंडे लगाने को शिर्क कहा गया, कभी इसराफ के नाम पर 12वीं के अंदर घर को सजाने को बिदअत कहा गया, कभी इसराफ के नाम के ऊपर नबी की मीलाद के ऊपर चिरागा करने को बिदअत कहा गया। तरह तरह के फतवे लगाने के बाद सबका सारी वहाबियत और देवबंदियत की मुश्तरका और सर जोड़कर कोशिशें ये थी कि नबी की मोहब्बत लोगों के दिलो दिमाग से निकाल ली जाए, नबी का जिक्र खत्म कर दिया जाए। लेकिन आला हजरत बोलते हैं, वक्त का इमाम बोलता है, मुजद्दिद मियत माजिया बोलता है, मुअय्यद अल्लाहु अकबर मिल्लत ताहिरा बोलता है। आला हजरत कहते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। वहां भी मर गए, मिट गए, लेकिन रहेगा यूं ही। आका उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही। मदीने तैयबा वाले का चर्चा रहेगा, मकीने गुम्बद खजरा का चर्चा रहेगा, बाइसे तखलीक़े कायनात का चर्चा रहेगा। कभी 12वीं होगी, सुन्नी चर्चा करते हैं करते रहेंगे, कभी 11वीं होगी, सुन्नी चर्चा करते हैं करते रहेंगे, कभी छठी होगी, चर्चा करते हैं करते रहेंगे, कभी 5वीं शरीफ का उर्स होगा, सुन्नी चर्चा करते हैं करते रहेंगे। ऐसी मुबारक महफिलें होंगी, सुन्नी चर्चा करते हैं करते रहेंगे। और जो चर्चा करते रहेंगे और उन खुबसा और मलायना से अलहदा रहेंगे, वही ईमान पर रहेंगे, वही ईमान के साथ खात्मा बिल खैर पाएंगे। इसलिए कि मैं सच्चाई के साथ आपके सामने बात करने लग गया, मेरे जहन में बात कुछ और आने लगी थी, लेकिन पलटने लगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, ईमान की सच्ची अलावत तब मिलेगी जब वहाबियत से अलहदा होगे, देवबंदियत से अलहदा होगे, नदवियत से अलहदा होगे। मुझे इंसाफ से बताओ, मैं आपके सामने तकरीर थोड़ी तवील अगर करूं तो लंबी हो जाएगी बात, लेकिन अपनी आदत यह है, वो बताऊंगा जो रजा ने बताया है, वो सिखाऊंगा जो शेरे रजा ने सिखाया है, वो बताऊंगा जो कुरान और हदीस ने बताया है। रजा कह के गए थे, मैंने शायरी कुरान और हदीस से सीखी है। मैं कहता हूं, फकीर ने तकरीर कुरान और हदीस से सीखी। जिंदाबाद या अली या हुसैन या हुसैन। हराम जरा जोर से बोलो, जरा मुंह खोलो, जोर से बोलो, मुंह खोलो। हाँ मियां, मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो आधी टैबलेट ऐसी दूं कि बुखार रह जाए। इंशाअल्लाह आज ऐसा ऑपरेशन किया जाएगा कि मर्ज रफा और दफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं सुलह कुल्लियाना ना मिजाज रखता हूँ,
جب مزاج رکھتا نہیں ہوں تو بیان کیا کروں گا؟ ہاں یہ توفیق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا تاریخ مانگتے ہوئے، میں ٹالتا رہا، دے دوں گا دے دوں گا، 2 سال سے زیادہ ہو گئے یہ تاریخ مانگ رہے ہیں، پوچھئے بیٹھے ہیں، میں ٹالتا رہا، ابھی دے دوں گا ابھی دے دوں گا، لیکن جب چھوٹے حضرت سے انہوں نے وہ سفارش کروائی حضرت قبلہ سے، حضور ناصر ملت سے بمبئی میں، اور حضرت نے کہا کہ دیتے کیوں نہیں ہو تاریخ جب مانگ رہے ہیں ساگر کے اندر بمبئی میں، تو حضرت کے کہنے پر مجبوراً میں نے تاریخ دے دی، تو جب دے دی ہے تو اعلیٰ حضرت کا سچا مسلک بتاؤں گا انشاءاللہ، سچا مسلک بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اسی سچے مسلک کے تناظر کے اندر تمہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ سچے مسلک کا سچا وفادار کون ہے اور سچے مسلک کا غدار کون ہے۔ جو کتاب لکھی گئی معاذ اللہ، کتاب کا نام رکھا گیا تقویت الایمان، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی، اس کے اندر عقیدہ دیتا ہے، پھر ہم سے کہتے ہو باتیں سخت ہوتی ہیں، پھر ہم سے کہتے ہو تیور سخت ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ جلسے میں کہا تھا، مجھے تو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف بحمداللہ بالاستیاب از اول تاخر دیکھ لی، کہیں صلح کلیت بتاتے نظر نہ آئے، مجھے اعلیٰ حضرت تو کہیں پلپلے پن بتاتے اور سمجھاتے نظر نہیں آئے، مصلحت کے انداز میں اور مصلحت کی آڑ لے کر صلح کلیت بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت تو مجھے کہیں نظر نہ آئے، بلکہ مجھے جب اعلیٰ حضرت نظر آئے ہیں تو الحمدللہ اس تیور کے ساتھ کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، مجھے جو اعلیٰ حضرت نظر آئے تو اس تیور کے ساتھ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ خلفائے اعلیٰ حضرت تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، مجھے جب اعلیٰ حضرت نظر آئے تو اس انداز میں نظر آئے، اللہ اکبر، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، مجھے جب اعلیٰ حضرت نظر آئے تو اس انداز میں نظر آئے، فرماتے ہیں کہ وہابیوں کے ساتھ ایسا سمجھے جیسا بے عینی ہی مثل سور کے۔ اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت نام نہیں خالی، سمجھو کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت، نبی کی وفاداری کیا ہے، نبی کا عشق کیا ہے، پیار کیا ہے، وہ لکھیں معاذ اللہ مزارات اولیاء کو کہ مٹی کا ڈھیر ہے، اور پھر ان کو ہم دعوت میں بلائیں، پھر شادی کے اندر بٹھال کر قورمہ بھی کھلائے، وہ کہیں کتابوں کے اندر کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، پھر ہماری روٹیاں ان کے لیے ہو، ہماری بوٹیاں ان کے لیے ہو۔ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو استاد زمن نے کہا تھا دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری، سچا مسلک رضا یہ ہے ہم نبی والے ہیں اور ایسا پیار کرتے ہیں جو نبی کا غدار ہو اس کے سائے سے بھی دور رہتے ہیں۔ واہ واہ، باتیں بہت کچھ ذہن میں ہیں، میں ادھر جاؤں تو تفصیل ہو جائے، میں اختیار پر میرے گفتگو شروع ہوئی اور میں نے آپ کے سامنے اس خبیث کی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان اس کی عبارت آپ کے سامنے رکھی، جس میں وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، کہو معاذ اللہ، پھر ہم سے کہتے ہو، پھر ہم سے پوچھتے ہو ہاں کہ شدتیں کیوں ہیں، کہ یہ سختیاں کیوں؟ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کا اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو، منہ کو کھولو، ہاں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، توجہ توجہ توجہ، ذہن حاضر رکھنا، باتیں میرے ذہن میں بہت کچھ ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میں پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا، وَمَعِي مِنْ أُمَّتِي 70,000، اور میرے ساتھ میری امت کے 70,000 70,000 لوگ ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 70,000 لوگ ہوں گے، اور آگے آقا فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ وہ مبارک جماعت ہوگی لیس علیہم حساب، بغیر کسی حساب و کتاب کے ڈائریکٹ واصل جنت ہو جائے گی، جنت میں داخل ہوگی بغیر حساب کتاب کے۔ ایک حدیث پاک یاد آئی متصل، آقا ارشاد فرماتے ہیں
4 लाख कम و बेश उम्मतियों को बगैर किसी हिसाब के जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यार गारे हुजूर तशरीफ फरमा है। जब आका ये फरमाते हैं कि इतनों को बगैर किसी हिसाब और किताब के जन्नत में ले जाऊंगा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका से अर्ज करते हैं और देखते हैं कि दरियाए रहमत जोश में है, तो आगे बढ़कर अर्ज करते हैं जिदना या रसूलल्लाह, हुजूर तादाद बढ़ा दी जाए। हुजूर तादाद बढ़ा दी जाए। ओ वहाबियो, ओ उटंगे पैजामे वालों, तुम कहते हो कि नबी को इख्तियार नहीं है और सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, अकीदा दे रहे हैं कि नबी को इतना इख्तियार है, रब ने इतना इख्तियार दिया है कि जितनों को चाहेंगे बगैर हिसाब किताब के दाखिले जन्नत फरमा देंगे। अदल का मीज़ान अदल रब ने कायम फरमाया है, लेकिन इख्तियार मकीने गुंबदे खजरा को रब ने इतना दिया है कि जितनों को चाहेंगे बगैर हिसाब किताब के दाखिले जन्नत फरमा देंगे। तो अकीदा सिद्दीक़ अकबर ने दे दिया, नबी को इख्तियार रब ने दिया है। तो ऐ लोगों, याद रखना, हमें वो अकीदा चाहिए है जो सहाबी का है, वहाबी का नहीं चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या अकीदा मिला? क्या फरमाया जिदना या रसूल अल्लाह, हुजूर कुछ तादाद बढ़ा दी जाए। अब आका ये नहीं कहते हैं सिद्दीक जाओ जो मांगना अल्लाह से मांगो, भाभी ना जो मांगना अल्लाह से मांगो, जो मांगना देता रब है। लेकिन उस गधे को ये नहीं पता बे उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे। हाजा गलत ये रविश पे बसर की है। नबी के बगैर वसीले और वास्ते के किसी को क्या मिला है और क्या मिलेगा? जिसे जो मिला है वो उनके दर के सदक़े में मिले। आका ने ये नहीं कहा सिद्दीक क्या कह रहे हो? वहाबी तो इसी अकीदे को शिर्क कहता है ना, देवबंदी तो इसी अकीदे को शिर्क कहता है। अब लगा हिम्मत, आगे बढ़, कर हिम्मत और लगा फतवा कि सिद्दीक़ अकबर शिर्क कर रहे थे। नहीं कह पाएगा, मर जाएगा वहाबी। तो मैं कहने लग गया सिद्दीक़ अकबर ने नबी से मांगकर अल्लाह अकबर जन्नत ईमान वालों के लिए यह अकीदा मैसेज क्लियर दे दिया कि अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो मोहताज और बेबस नहीं होते हैं। अल्लाह के नेक बंदों को रब को इख्तियार देता है कि जिसे जो चाहते हैं वो अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। आका ने नहीं कहा सिद्दीक जाओ ना मस्जिद के अंदर मांगो ना रब। जब हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा जितना या रसूल अल्लाह, हुजूर तादाद बढ़ा दी जाए जन्नतियों की, उन जन्नतियों की जो बगैर किसी हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। आका फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, दस्ते रहमत उठाते हैं, ये वही दस्ते रहमत है। आला हजरत याद आए, हाथ जिस्म तो गनी कर दिया, मुझे बहरे समागत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। ये वही दस्ते पाक उठे हैं। अल्लाह अकबर। जो आला हजरत ने कहा था, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका हाथ उठाते हैं, हवा में वाह करते हैं और फरमाते सिद्दीक इतने और सिद्दीक इतने और जरा दूर से बोलो वो बाड़ा बट रहा है मेरे आका, सुभान है ना। हाँ, बाड़ा बट तुम्हारे दामन छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन नबी का खजाना खत्म नहीं होने वाला है। फरमाते सिद्दीक इतने, ये फिर आगे बढ़े। ये तो अशरे मुबशरा में से है ना, और अशरे मुबशरा में से पहले है ना। आका ने फरमाया था कि अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है। सुभान अल्लाह। अशरे मुबशरा ये तो जन्नती है। ये जन्नत मांग रहे थे, इन्हें हमारा और तुम्हारा ख्याल था। बेशक बेशक, हमारा और तुम्हारा ख्याल था जी। फिर आगे बढ़ते हैं। जब आका कहते सिद्दीक इतने और, तो आगे बढ़ते कहते जिदना या रसूल अल्लाह, सुभान हुजूर कुछ और ना बढ़ा दिया जाए। सुभान जोर से मैंने कहा था पार्टनरशिप में तकरीर करूंगा, जोर से बोलो, उनको खोलो।
قبرستان میں بولنے کی بھی پریکٹس نہیں کری، ابھی کر لوں گا تمہارے درمیان آ جاؤں گا، ابھی کم سے کم بولو، منہ کو کھولو۔ تو صدیق اکبر جب کہتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، حضور اور بڑھا دیجئے، آقا پھر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، صدیق اتنے اور تیسری مرتبہ انہیں پھر خیال آیا کہ اور امتیوں کو شامل کر لوں، ہے نا، فرمایا کہ اور آقا زدنا یا رسول اللہ۔ تو سامنے بیٹھے حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے دعنا یا ابا بکر، اے ابو بکر اب رہنے دو، دعنا یا ابا بکر، الفاظ حدیث کے یہ، اے ابو بکر اب رہنے دو۔ تو آپ نے 2 مرتبہ مانگ لیا، اب پھر تیسری مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں اے ابو بکر اب رہنے دو۔ ذہن حاضر، ذہن حاضر، اور عقیدہ لینا، عقیدہ۔ فرماتے حضرت فاروق اعظم دعنا یا ابا بکر، اے ابو بکر اب رہنے دو۔ اتنا کہتے ہیں سرکار ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم سے کہتے ہیں ما فعل یا عمر، اے عمر تمہیں کیا اعتراض ہے کہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، میں آقا سے پوری امت کو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت کروا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فرمان رسول اکرم۔ ذرا زور سے بولو، اے عمر تمہیں کیا اعتراض ہے کہ میں آقا سے پوری امت کو داخل بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچوا رہا ہوں۔ وہ بھی تو ترجمان نبی ہے نا، وہ بھی تو ہم زبان نبی ہے نا، وہ بھی تو جان شان عدالت ہے نا، حضرت فاروق اعظم ہے نا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں اے عمر تمہیں کیا اعتراض ہے میں آقا سے پوری امت کو داخل جنت بغیر حساب کتاب کے آج کروا دوں، حضرت عمر کہتے ہیں اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ آقا نے کہا اتنے اور دستے حضور میں امت سما چکی ہے، پوری امت آ چکی ہے، اور یہ جو دوسری مرتبہ آقا نے کہا تھا اتنے اور، اے صدیق اکبر وہ تو آپ کی محبت کے خاطر، آپ کے پاس اور لحاظ کے خاطر آقا نے کہہ دیا، ورنہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو آقا نے کہا کہ اتنے اور دستے پاک رسول اللہ کے اندر امت سما چکی ہے، یہ مکالمہ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے درمیان ہو رہا ہے۔ میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں، آقا مسکرا دیتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں صدق عمر، اے ابو بکر عمر سچ کہتا ہے۔ واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بریلی سے آواز آتی ہے اسی حدیث کی روشنی کے اندر، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ حقیقت یہ ہے آدم علیہ السلام کو ملا، دربار مصطفیٰ سے ملا، عیسیٰ اللہ اکبر علیہ السلام کو ملا، دربار رسول اللہ سے ملا، حضرت موسیٰ نبی اللہ کو ملا، دربار مصطفیٰ سے ملا، حضرت عیسیٰ کلیم اللہ کو ملا، دربار مصطفیٰ سے ملا۔ سچائی یہ ہے انبیاء کو ملا یا رسول کو ملا، جسے ملا حقیقت یہ ہے ابو بکر صدیق کو ہم مانتے ہیں اور سچائی کے ساتھ مانتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کو بھی جو کچھ ملا ہے دربار رسول اللہ سے ملا ہے، فاروق اعظم کو جو کچھ ملا دربار رسول اللہ سے ملا، عثمان غنی کو جو ملا دربار رسول اللہ سے ملا، مولا علی فاتح خیبر کو، مظہر العجائب والغرائب کو، دفاع المغلات والمصائب کو، عقی الرسول کو، زوج البطول کو، حضرت مولا علی کو جو ملا دربار رسول اللہ سے ملا، جسے ملا ملے گا قیامت تک، جنت تک، داخل جنت اور جنت کی نعمتوں تک، جسے جو کچھ ملے گا رب اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، یہی عقیدہ قرآن نے دیا ہے، یہی عقیدہ حدیث نے دیا ہے، یہی عقیدہ صحابہ کے کردار نے دیا ہے، لیکن یہ وہابی کہتا ہے ایک ہاتھ کا ہمارا عصا ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، نبی اتنا بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ کہو معاذ اللہ، یہ عقیدہ تو صدیق اکبر کا ہے، یہ عقیدہ تو فاروق اعظم کا ہے، یہ عقیدہ ان وہابوں کا ہے، تو انصاف سے بتاؤ میں غلط ہوں، میری بات کہو غلط، میں غلط ہوں، میری تقریر کہو غلط،
عزت، لیکن سچائی یہ ہے آقا کی عظمت پر ہم سب کی جانیں قربان ہے۔ کوئی ظالم کہے آقا کو معاذ اللہ کہ وہ محتاج اور بے بس ہے اور ہم منہ بند کیے رہے، نہیں نہیں، سچائی یہ ہے دہن میں زباں آقا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور انشاءاللہ ایمان کے ساتھ اٹھے بھی وہاں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، ذرا منہ کھولو سبحان اللہ۔ اگر خالی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے اور میرے آقا اس پہ مہرے تصدیق نہ لگاتے تو یہ راوزی کہتا ان کی بات ہے نا، ہاں، لیکن سچائی یہ ہے میرے آقا نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نظریے پر مہر لگا کر بتا دیا کہ جو عمر کا عقیدہ ہے اور جو نظریہ ہے وہی سچ ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ جو اختیار پر بات چلی ہے، میرے آقا کے اختیار پہ بات چلی ہے، صحابہ کرام ہے، جماعت صحابہ کی ہے، عرب کی وادیاں، یہ ہندوستان کی نہیں کہ تم نے وہ 50 فٹ یا 35 فٹ کھودا تو پانی نکل آیا، نہیں، پانی کی قلت بلکہ نادر ہے پانی، اس قدر کم ہے پانی، کہیں نصیب بھی آیا، کنویں کے اندر آ بھی گیا تو دیکھا تو کھاری پانی جو پیا نہیں جا سکتا ہے، ہاں، جو استعمال میں لایا نہیں جا سکتا ہے، پیا نہیں جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ پانی کنویں کا کھاری ہے تو دربار رسول اللہ میں چلے آئے، سبحان اللہ، لگا فتویٰ وہابی، لگا فتویٰ جو مانگنا اللہ سے مانگو۔ یہ دیکھو یہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، قدم قدم پر دربار رسول اللہ میں چلے آئے، حضور کنویں کا پانی کھاری ہے، حضور فرماتے ہیں گھبراتے کیوں ہو، لعاب دہن دیتے ہیں، کیا بات، کنویں میں ڈالا جاتا ہے، کنواں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، ذرا زور سے، کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا جا اللہ سے مانگ، جو مانگنا اللہ سے مانگ، جا اللہ سے مانگ، بے شک رب دیتا ہے لیکن محبوب کے وسیلے سے دیتا ہے، اسی رب نے محبوب کے لعاب دہن میں یہ تاثیر رکھی، اللہ اکبر، لعاب دہن ڈالا جاتا ہے، اب کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو حضور ہی کے کرم سے گنبد خضرا کی زیارت سے مشرف ہوئے ہوں گے، ہے نا، فقیر بھی انہی میں سے ہے، الحمدللہ۔ یہ بات تو یقیناً خوش نصیبی کی ہے نا۔ 1400 سال پہلے کتابوں میں آتا ہے، 1400 سال پہلے کتابوں میں آتا ہے احادیث کی کہ لعاب دہن آقا نے ڈالا تھا، کتنے سال پہلے، 1400 سال۔ ہجرت کو اگر دیکھا جائے، آج ہم بیٹھے ہیں نا یہاں پر، حضور نے جو ہجرت فرمائی تھی اس کو 1447 سال ہو گئے، 1447 سال ہو گئے نا، تو 1400-1500 سال پہلے آقا نے جن کنویں میں، کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈال دیا تھا، آج تک ان کنویں کا پانی میٹھا دے رہے ہیں وہ کنویں پانی۔ جاؤ تم چلے جاؤ، چاہے مائے اللہ اکبر بیر شفا کا پانی پی لو، بیر روحا کا پی لو، بیر خرس کا پی لو، جس کنویں کا پانی پی لو۔ 1400 سال پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے کنویں کے اندر اللہ اکبر آقا نے لعاب دہن ڈالا تھا، آج تک میٹھا پانی مل رہا ہے، اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، آج تک میٹھا پانی مل رہا، آج بھی ہم بھی پیتے ہیں، زائرین جاتے ہیں اور بالٹیوں کے بالٹی لے کے آتے ہیں اپنے، اللہ اکبر، صرف حج کے ایام کا دیکھ لو تو کروڑوں لیٹر تو صرف حاجی حج والے لے آتے ہیں، اور پھر تو سال بھر لوگ جا رہے ہیں، لیکن نہ زمزم ختم ہونے کا نام لے رہا ہے، نہ ان کنووں کا پانی ختم ہونے کا نام لے رہا ہے۔ کیسے ختم ہو جائے؟ لعاب دہن کی برکت ہے۔ ذرا زور سے آگے بڑھو، میں یہ قدم آگے بڑھا، آگے بڑھو، توجہ، آگے بڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق ہے، ذہن حاضر رکھنا، حضرت عبداللہ ابن عتیق صحابی ہے، ایک گڑھے کے اندر پاؤں پڑ جاتا ہے، پاؤں کی انگلی وہ گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب المغازی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آقا کے پاس حاضر آتے ہیں، آقا پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، آقا پنڈلی ٹوٹ گئی، نظریہ سمجھو صحابہ کا،
अकीदा समझो सहाबा का, वो नहीं था जो देवबंद का है, वो नहीं था जो सहारनपुर का है, वो नहीं था जो नदवा का है, वो नहीं था जो नजद वालों का है। अकीदा सहाबा का वो था जो इमाम अहमद रजा का है, अकीदा सहाबा का वो था जो शेर-ए-पेश सुन्नत का है। अकीदा सहाबा ही के अकीदे पर ये सारे अल्लाह वाले तुम्हें नजर आएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो तवज्जो। आका पाँव की पिंडली टूट गई है। आका फरमाते घबराते क्यों हो? हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक, नाम याद रखना, इमाम बुखारी ने नकल किया है ये वाकया। लुआबे दहन लगाते हैं उस टूटी हुई पिंडली पर और कहते हैं कैसा पाते हो अब्दुल्ला? क्या बात? कहते हैं आका पहले से बेहतर समझ माशाअल्लाह। जोर से अब जो ये कहे कि नबी हमारी तरह कहो माअल्लाह, भाभी कहते हैं नबी हमारी तरह, कहना चल वो हम लेके चल रहे हैं तुझे ये हड्डी वाले डॉक्टर के वहां और गेट पर बिठाल रहे हैं। जितनी टूटी हड्डी लेके आए तू लगा अपना नापाक थूक, अगर सही भी होगी ना उसकी खाल खराब हो जाए तो कहना ये तेरा थूक है, लेकिन ये मेरे नबी का लुआबे दहन है जो कुएं में पड़ रहा है तो मीठा कर रहा है पानी। ये मेरा नबी का लुआबे दहन है जो टूटी हड्डी पे लग रहा है तो टूटी हड्डी को दुरुस्त कर रहा है। वाह वाह। जालिम हिम्मत करे, फिर जालिम जुर्रत करे और कहे नबी हमारी तरह कहो अकीदे क्या है और इनसे इख्तिलाफ बुनियादी वजह क्या है कि हलवे मांडे पराठों का इख्तिलाफ नहीं है। ये इख्तिलाफ वो है जो सहाबा ने करबला में, जो सहाबा ने बद्र में किया है। ये इख्तिलाफ वो है जो सहाबा ने ओहद में किया है। ये इख्तिलाफ दीन का है, ये इख्तिलाफ इस्लाम और सुन्नियत का। तवज्जो। कुएं में पड़ा लुआबे दहन, खारी कुओं को हड्डी पे लगा, टूटी हड्डी को। ये मैं कोई बस अड्डे पर बैठने वाली बिकने वाली 4 रुपए की किताब से नहीं सुना रहा हूँ, इमाम बुखारी किताबुल मगाजी की हदीस सुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब एक कदम और आगे बढ़ो। यारे गारे रसूलुल्लाह है, शबे हिजरत है और गारे सौर है। मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ में लेके चलते हैं। जरा जोर से कह दो, हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर दाखिल होते लगते हैं। आका जब दाखिल होते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते नहीं आका आपने तो नहीं जाना, पहले सिद्दीक जाएगा फिर आपने जाना है। पहले सिद्दीक जाएगा, तकलीफ पहुंचनी सिद्दीक को पहुंचे। अंदर पहुंच, मशीयत अपना एक अलग अंदाज है मशीयत का, मशीयत को कुछ और मंजूर था। अंदर गए, तफसीली वाकया करूं तो वक्त तफसील हो जाएगा, मुझे यहाँ पर जो महल्ले इस्तिशहाद है वो बयान करूंगा, समझाऊंगा। यहाँ से अंदर गए, कुछ सुराख देखे, सुराख को कपड़े से फाड़ फाड़ कर बंद कर दिए, एक सुराख बाकी रहा, उस पर अंगूठा लगाया, गार को साफ किया का आका अंदर तशरीफ ले आए। सुभान सुभान सुभान। आका अंदर आ जाइए। मेरे आका अंदर तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानू पर सर रखते हैं। अंबियाए किराम उनकी आंखें सोती हैं, बंद होती हैं, दिल नहीं सोता कभी। आका जानते थे आलिम गैब है कि सांप काटेगा, आका को मालूम सांप डसेगा, आका आलिम गैब है। आका को पता था सिद्दीक को साहब, लेकिन आका को सिद्दीक अकबर की कुर्बानी उम्मत को बावर कराना था। मशीयत को कुछ और मंजूर था, कुछ और ये राजो नियाज के मामलात तय होना थे, दिखाना थी हजरत सिद्दीक अकबर की मोहब्बत क्या है। आका जानते थे सांप डसेगा, आका आंखें बंद कर सोने लग गए हैं ज़ाहिरी एतबार से। इधर सांप आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के कदमों पर और पांव के अंगूठे पर काटना शुरू किया, डसना शुरू किया। शिद्दत है तकलीफ की, लेकिन उफ नहीं कर रहे हैं सिद्दीक अकबर, यानी जान कुर्बान कर दी है सिद्दीक अकबर ने। किस पर? आका की जात पर नहीं, आका की नींद पर, आका की नींद पर। यानी जो आका की नींद पर अपनी जान कुर्बान कर दे उसे ही हजरत सिद्दीक अकबर कहा कर। नींद पर कुर्बान करिए मियां। अब मैं एक बात बताऊं, आप कहोगे हजरत
جان قربان کر دی. صدیق اکبر تو باقاعدہ حیات آگے بھی رہے. میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہوں گا آپ کے سامنے جو اعلیٰ حضرت نے کہا, صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, یہ اپنی طرف کا فیل کر چکے نا, انہیں جان دینا تھی جان دے لی. وہ تو محبوب نے بچا لی جان, وہ تو مصطفیٰ نے بچا لی جان. ہاں وہ مصطفیٰ نے بچا لی جان, انہوں نے تو دینا تھی دے چکے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اللہ اکبر. اب ساتھ نے ڈسنا شروع کر دیا. صدیق اکبر ہل تک نہیں رہے ہیں, آنکھوں میں چند آنسو کے قطرات آتے ہیں, گرتے ہیں, چہرے مصطفیٰ پر گرتے ہیں. آقا آنکھ کھول لیتے ہیں, جانتے ہیں صاحب نے اب ڈس لیا ہے. اے صدیق کیا ہو گیا ہے؟ لو دیکھو تو یا رسول اللہ الفاظ حدیث کے یہ ہے. امام مشکات نے تفصیلاً اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لو دیکھو تو یا رسول اللہ آقا ڈس لیا گیا ہو, آقا صاحب نے ڈس لیا ہے, آقا تکلیف شدت کی ہے, آقا ڈس لیا گیا ہو. لو دیکھو تو یا رسول اللہ آقا فرماتے ہیں اے صدیق گھبراتے کاہے ہو, تم محتاج بے بس کی گود میں نہیں, تمہاری گود کے اندر سر احمد مختار کا ہے, سید الابرار کا ہے, نبی آخر الزما کا ہے, محبوب پروردگار کا ہے, امام الرسل کا ہے, امام الانبیاء کا ہے, باعث تخلیق کائنات کا ہے. تمہاری گود کے اندر سر وجہ کائنات کا ہے. اللہ اکبر. جانے کائنات کا ہے, شان کائنات کا ہے. آقا وہی لعاب دہن جس نے کھاری کنویں کو میٹھا کیا تھا, وہی لعاب دہن عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی ہڈی کو ٹھیک کیا تھا, وہی لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق کی اس جگہ پہ لگاتے ہیں جہاں سانپ نے ڈسا تھا. آقا پوچھتے ہیں صدیق کیسا پاتے ہو؟ فرماتے پہلے سے بہتر پاتا ہو. میں کہنے لگ گیا ایک لعاب دہن ہے, ایک لعاب دہن ہے, ایک اگر کنویں میں جا رہا ہے وہ میٹھا کر رہا ہے, ایک لعاب دہن ہے اگر اللہ اکبر ہڈی ٹوٹی پہ لگ رہا ہے درست کر رہا ہے, ایک لعاب دہن ہے سانپ کے کانٹے پہ لگ رہا ہے زہر کو دور کر رہا ہے. وہاں بھی چلا ہے ناپنے رسول اللہ کے قد کو. میں کہتا ہوں ٹوپی سنبھال, ابھی نبی کے لعاب دہن کو نہیں سمجھ سکتا ہے, ذات مصطفیٰ کو کیسے یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یا علی ذرا زور سے, ذرا جھوم کے لیو. میں آگے بڑھ گیا کیا بات ہے. اور میں آ گیا جنگ خندق کے اوپر, جنگ خندق پہ آ گیا. توجہ ذہن حاضر ہے؟ بیان کروں آگے یا یہیں پر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے؟ ہے نا, تھکا تو میں بھی ہوں اور زیادہ تھک رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو سلام پڑھ لیا جائے, ورنہ بہت زور سے کہو کہ پیچھے بیٹھے جو آخر میں وہاں تک آواز جائے. سبحان اللہ. اور جوش میں بولو یار. وہ کرتے ہوں گے دنیا کی باتوں پر واہ واہی, اپن تو نبی کی باتوں پہ واہ واہی کرنے والے لوگ ہیں نا. تو سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو, اللہ اکبر. اب میں تمہیں خندق کے مقام پہ لے کے آ گیا. امام بخاری کتاب المغازی میں ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, خندق کھود رہی ہے. خندق کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہ جنگ ہونے سے پہلے یہ احتیاطی شروعاتی تدابیر تھی. یہ کس نے مشورہ دیا تھا؟ توجہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. فرمایا سب نے, سارے صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے. حضرت سلمان فارسی نے کہا حضور ایک مشورہ میرا بھی لے لیجیے. آقا نے کہا بتایا جائے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے حضرت حضور فارس کے اندر جنگ سے پہلے تدبیر کہ خندق یعنی گڑھے کھودے جاتے ہیں بہت بڑے بڑے. اب جب گڑھے کھود دیے جاتے ہیں تو ادھر والا ادھر نہیں آ سکتا, اور اگر بڑی محنت سے آنے کی کوشش بھی کر رہے تو آپ کے پاس وقت ہے اس کو دبانے کا, قتل کرنے کا, ہلاک کرنے کا.
تو آقا کو یہ رائے پسند آئی، تو آقا جنگ خندق کھدوا رہے ہیں، خندق کھدوا رہے ہیں، اسی کو جنگ خندق کا کہتے ہیں نا، خندق کھدوا رہے ہیں۔ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں سخت ٹھنڈ کے ایام ہیں، سخت ٹھنڈ کے ایام ہیں، میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کو تو امام بخاری نے جو حدیث نقل کری ہے میاں کلیجہ باہر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی صحابہ میں سے کوئی 3 دن سے بھوکے ہیں، اللہ کوئی 2 دن سے بھوکے، کسی کے پیٹ پہ 2 پتھر ہے، کسی کے پیٹ پہ 1 پتھر ہے، ایک ناخون بھی تو نہیں دیا نا ہم نے دین پہ، ہاں اتنا ضرور کیا ایک چائے 5 روپے کی لے کے دین کے خلاف کمنٹ بازیاں ضرور کری۔ ایسے کیسے چل جائے گا، ایسے کیسے اس کو چھوڑ دیں گے چل جائے گا؟ اور یہ تو حضرت کا بس چلے پر سب چھوڑ جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے قبر کے ایام کے عالم میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو اتارتا ہوں، نہ جانے کتنی نماز جنازہ میں نے پڑھائی ہے۔ میاں سچائی یہ ہے، ماں دہلیز تک چھوڑ دیتی ہے، بیٹا آگے بڑھ جاتا ہے قبرستان کی جانب۔ میں نے دیکھا ہے باپ کا جنازہ ہوتا ہے، بیٹا واپس آ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بھائی کا جنازہ ہوتا ہے، بیٹا واپس آ جاتا ہے۔ کون قبر کی تاریکیوں کے اندر بچانے آتا ہے، کون حفاظت کرنے آتا ہے قبر کے اندھیروں کے اندر؟ اعلیٰ حضرت کہہ گئے نا، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اگاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے، وہ لمحات آنے والے ہیں۔ مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، قبر میں جانا آپ نے بھی ہے، قبر میں جانا ہم نے بھی ہے۔ تیاری کر لو قبر کی تیاری، اور یہ سوچتے ہو کہ اسے چھوڑے تو کیسا چلے گا اور اسے چھوڑے تو کیسا چلے گا، ایک دن سب کو چھوڑنا ہے اور سب کو چھوڑ کر تمہارا جنازہ قبرستان چلے گا۔ اس دن کوئی چیز کام آئے گی تو محبت رسول اللہ کی کام آئے گی، اس دن کوئی چیز کام آئے گی پیار حسنین کا کام آئے گا، اس دن کوئی چیز کام آئے گی عقیدت صحابہ کی کام آئے گی، اس رات کوئی چیز قبر کے ایام میں عالم میں اندھیری تاریکی رات میں کوئی چیز کام آئے گی تو محبت اللہ والوں کی کام آئے گی، ان کا قرب کام آئے گا، ان کی مدد کام آئے گی، نسبت غوث اعظم کی کام آئے گی۔ پیار کر لو پیار، یقین جانو اللہ والوں سے محبت کر لو، کوئی مل جائے تمہیں نائب محبوب الہی تو بن جانا تم امیر خسرو، ملک ہو کر رہو، مست ہو کر رہو، دیوانہ ہو کر رہو، اس لیے کہ دیوانے ہو جاؤ گے جب تم مست ہو جاؤ گے، ملک ہو جاؤ گے، پیار کر لو گے آقا سے تو میں نہیں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق ہم نے کر لیا نا نبی سے پیار، اے عشق تیرے صدقے کر لیا نا پیار حسنین سے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جہنم سے اگر سستے جلنے سے چھٹکارا چاہتے ہو تو پیار کر لو نبی سے اور نبی والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھوم کے چھوڑنا نہیں، چاہے باسا شریف کے حضرت سیدنا عبد الرزاق باسوی علیہ رحمۃ رضوان ہو، کچوشا مقدسہ کے بے شک مخدوم پاک ہو، سبحان اللہ بہرائچ کے میرے غازی ہو، سبحان اللہ تمہارے غازی ہو، سبحان اللہ۔ اجمیر کے سلطان ہو، ہائے ہائے کلیر کے راجہ ہو، دیوا کے وارث ہو۔ اب جب دیوا کے وارث کی بات آئی وہ حدیث وہاں روک رہا ہوں، مجھے شیر ہندوستان یاد آیا۔ سبحان اللہ۔ وارث پاک میں حاضر ہوئے ہو تو وہاں ایک پانی کی ٹنکی ہے نا، اسی پانی کی ٹنکی کے نیچے شیر ہندوستان کا اسٹیج لگا کرتا تھا، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا ہے تا حد نکاح مجمع ہوا کرتا تھا، اور اس جگہ شیر ہندوستان یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے بات یاد آ گئی، فرمایا کرتے تھے فکر وہ کریں، فرمایا کرتے تھے ہم نے دیکھا گاڑی آئی، جتنے آوارہ کتے آئے بولے پکڑ لو انہیں، بند کر لو انہیں آوارہ کتوں کو، اور جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے نہیں پکڑا جاتا ہے، پالٹی نہیں پکڑتی ہے، نگر پالیکا نہیں پکڑتی ہے، بولے یہ کسی مالک کا ہے۔ تو حضور شیر ہندوستان کہتے تھے فکر وہ کرے جو لاوارث ہے، ہمارا وارث دیوا میں ہے جو یہاں پر بھی ہے اور انشاءاللہ وہ قبر میں بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان وارث پاک، فیضان حضور شیر ہندوستان۔ ذرا زور سے جھوم کے۔ ایک بات یاد آئی میں کہہ دیتا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے،
ان کا ہے دیوبند. ذرا زور سے, ان کا دیوبند. سارے دیو جہاں بند ہے اسی کو کہا جاتا ہے دیوبند. اور میرے آقا نے کہا تھا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا, ہے نا. ہاں, پھر وہ نجس سے سینگ نکلا, وہ اگر ادھر جاؤں تو تفصیل ہو جائے گی, بخاری کی حدیث ہے. ہاں, ہنالک الزلازل والفتن, وہ تفصیل ہو جائے گی. لیکن میں بتاؤں وہ ہے ایک تو یہ بات بتا دی میں نے, ایک ہوتا ہے دینا لینا, ہے نا, دینا لینا. ہم اولیاء کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں اور پھر ان سے فیض لیتے ہیں. بتاؤ ایسے ادھر تو دینا لینا بند ہے, دیو بند ہے, دیو بند ہے. اور یہ ہمارے وارث پاک میں تو یہ دیوا ہے, یہاں سے فیضان دیوا ہے اور سنی لیوا. ذرا زور سے بولو, منہ کو کھولو, بچوں ذہن حاضر رکھنا. میں آپ کو عقیدہ دینے لگ گیا. ہاشم بھائی کہہ رہے ہیں یہ اچھا لگا. ناظم ہے نا, تو ناظم صاحب لوگوں کو اسی طرح کی باتیں زیادہ پسند آتی ہیں. ذرا زور سے بولو, سبحان اللہ, سلامت رکھے, باکرامت رکھے. توجہ, میں جہاں پر بات کر رہا تھا پہنچو ادھر, ورنہ بات پھر میرے ذہن سے نکل جائے گی اور بہت دوسری باتوں میں چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. خندق ہے, میرے آقا تشریف لاتے ہیں. فی غدات باردۃ, الفاظ بخاری کے. سخت ٹھنڈ کی صبح ہے, صبح ہے سخت ٹھنڈ کی. آقا ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, جب صحابہ کی بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, جب آقا نے دیکھا ما جاء به من النصب والجوع, جو صحابہ کو تھکاوٹ اور بھوک تھی اور وہ جو ظاہری تکالیف تھی جو آقا نے دیکھا, تو ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے میرے آقا نے. اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آقا نے فرمایا تھا, اللہم ان العیش عیش الاخرہ, اے اللہ عیش تو آخرت کی عیش ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ, مولا یہ میرے وہ جانثار ہیں جنہوں نے مجھ پر جانیں قربان کر دی ہیں, گھر بار قربان کر دیا ہے. مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دینا. مولا انہیں وہ مقام دے دینا جنت میں. جیسے ہی آقا نے یہ دعائیہ کلمات کہے تھے, صحابہ نے آمین تو کہا تھا, لیکن جماعت صحابہ بڑی حساس جماعت ہے. جماعت صحابہ محبت کا اعلیٰ معیار ہے. جماعت صحابہ وہ کردار کا اعلیٰ معیار ہے اس جماعت کا. سمجھ گئے کہ ہماری بھوک اور تکالیف کو دیکھ کر آقا کے دل پر کچھ ظاہری تکالیف پیدا ہوئی ہے, پریشانی ظاہری پیدا ہوئی ہے. جیسے ہی یہ سنا, آمین تو کہا کہ دعائیں انہی کے حق کے لیے تھی, لیکن ساتھ میں کہا یا رسول اللہ, آقا آپ پریشان نہ ہو, نحن الذین بایعوا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما بقینا ابدا. الفاظ یہ ہے بخاری کے. آقا پریشان نہ ہو, آقا تکلیف دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو, ہم لوگ وہ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بک چکے ہیں. آقا آپ حکم تو کریں, ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے لگ گئے ہیں. ہم اپنا مال آپ پر قربان کریں گے, ہم اپنی اولاد آپ پر قربان کریں گے. آقا ہم آپ پر بک چکے ہیں, جو آپ کا حکم ہے وہی ہمارا کردار. سبحان اللہ. ذرا زور سے سبحان اللہ. لیکن وہ اب ادھر جاؤں ایک تفصیل ہو جائے گی. میں جو یہاں پر تمہیں لے کے آیا وہ کس لیے لے کے آیا؟ مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو, میں وہ ہوشیار ہوں, میں وہ ہوشیار. میں جو تمہیں یہاں لایا وہ کس لیے لایا وہ اب سنو. حضرت جابر گھر گئے, جنگ خندق جہاں ہوئی ہے نا, خندق, ابھی بھی کچھ آثار مساجد سبا کے نظر آتے ہیں وہاں پر, ہے نا ہاشم بھائی, جو 7 مسجدیں ہیں مساجد سبا. وہ مساجد سبا کی بھی ایک تفصیل ہے, کبھی وقت ہوگا ذکر کرنا, بتاؤں گا انشاءاللہ. ہاں, تو وہاں سے بہت قریب ایک محلہ ہے مدینہ طیبہ کا, وہی محلہ حضرت جابر کا ہے. سبحان اللہ. فقیر کی اس گھر کے اندر حاضری, اب وہاں مسجد بن گئی ہے جو حضرت جابر کا گھر تھا. حضرت جابر کا گھر تھا. اب حضرت جابر نے جب دیکھا بھوک اور تکالیف کو, تھکاوٹ کو, گھر پہ گئے, اہلیہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ وہ آدھا کلو جو کچھ میسر آئی. چھوٹا سا بکری کا بچہ, بکری کا جب بچہ کہا جائے تو آپ سمجھ لو 3 سے 4 کلو گوشت, ایک اندازے کے مطابق ایسا ہی تو ہے نا, 3 سے 4 کلو گوشت ہے بکری کا بچہ, آدھا کلو جو. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں سارے صحابہ جو ہزاروں ہیں
ان کو تو نہیں بلا سکتا اتنے سے کھانے میں، لیکن آقا کو بلا لیتا ہوں۔ آقا کے کان میں کہا آقا چلے گھر پہ کھانا تناول فرما لے، کچھ انتظام کیا ہے۔ یہ کان میں کہتے ہیں، آقا میدان میں آقا فرماتے ہو جماعت صحابہ سنتے ہو جابر نے دعوت کری ہے، پریشان کہ وہاں تو ان کو حال معلوم ہے کیا ہے اندر کا۔ اب یہ گھر پہنچے تو اہلیہ سے بتایا تو اہلیہ نے، وہ بھی تو صحابیہ تھی نا، کہا جو بلانے والا ہے وہی تو کھلانے والا ہے، بلانے والا ہے وہی تو کھلانے والا ہے۔ اب توجہ ذہن حاضر رکھنا، جو عقیدہ میں تمہیں جہاں تک دینے لگ گیا تھا۔ اللہ اکبر، آقا پہنچے، سارے صحابہ پہنچے، 1500 بعض روایات میں آیا ہے اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ آیا ہے۔ صحابہ پہنچے اور صحابہ کے ساتھ آقا پہنچے۔ آقا پہنچے، حضرت جابر سے کہا اے جابر کو آٹا تو لے آؤ جو تمہاری اہلیہ نے گوندا ہے۔ حضرت جابر لے کے آئے، وہ ہانڈی تو لے کے آؤ سالن کی جس میں سالن بنا کے تیار کیا گیا ہے۔ حضرت جابر کو ہانڈی لے کر آئے، آقا نے لوہا پہ دہن لگایا اور آٹے پہ لگایا اور وہ ہانڈی میں ڈالا اور اللہ اکبر کہا اے جابر جاؤ اب اس کو ڈھک دینا، اس کے اوپر کپڑا اور ہانڈی پہ برتن، اور بغیر دیکھے روٹیاں پکاتے رہو، سالن لگاتے رہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے گھر کے اندر، محدثین فرماتے ہیں حضرت جابر کے گھر کے اندر 10 سے 12 صحابہ کی جگہ تھی، جماعت صحابہ کی آتی رہی، حضرت جابر کی اہلیہ روٹیاں پکاتی رہی، سالن لگاتی رہی، صحابہ کھاتے رہے۔ ایک جماعت آئی پھر گئی، دوسری جماعت آئی پھر گئی، تیسری جماعت آئی پھر گئی، صحابہ آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، شکم سیر ہو کے کھا رہے ہیں، وہ واپس جا رہے ہیں۔ جب ہزاروں صحابہ کھا چکے، آقا نے تناول فرمایا، سب تشریف لے گئے۔ حضرت جابر اہلیہ سے کہتے ہیں لاؤ ذرا جھانک کے تو دیکھے آٹے کا حال کیا ہے، ذرا جھانک کے تو دیکھے ہنڈیا کا حال کیا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں اتنا ہی آٹا ہے اور اتنا ہی سالن ہے۔ میں کہنے لگ گیا اے امام پور کے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، وہی لعاب دہن جس نے سانپ کا زہر ٹھیک کیا تھا، وہی لعاب دہن جس نے ٹوٹی ہڈی ٹھیک کری تھی، وہی لعاب دہن کھاری کنواں میٹھا کیا تھا، وہی لعاب دہن اب روٹی اور سالن میں برکتیں پیدا کر رہا ہے۔ یہ شان آمنہ کے لال واہ واہ واہ، زور سے پھر وہاں بھی کہتا ہے نبی کو معاذ اللہ بے باس، پھر دیوبندی کہتا ہے انہیں اختیار نہیں ہے۔ آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیتا ہے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ کا اندھا کہے سورج نظر نہیں آ رہا ہے تو کیا کہو گے نادان یہ تیری آنکھ کی کمی ہے، تو اندھا ہے، سورج تو اپنی پوری روشنی کے ساتھ۔ ذرا زور سے جھوم کے تھکے تو نہیں ہو، اور کہو گے بھی تھکا ہوں نا، 2 سال سے بات تاریخ دی ہے انہیں تو پکڑ کے سناؤں گا تمہیں، بہت تھکا کے آیا ہوں، ہاں بہت تھکا کے آیا ہوں، دین کی نیت سے آیا ہوں۔ وہ جو بیٹھے ہیں یہ تاریخ لیتے ٹائم پہ الحمدللہ اپنا وطیرہ نہیں ہے، بتاؤ میں نے کوئی نذرانہ بتایا آپ کو اتنا چاہیے ہے، کرایہ بتایا میں نے اتنا چاہیے، نہ دینا کرایہ نذرانہ، دین کی بات سن لو۔ اس لیے کہ بحمداللہ سونا جب کھڑا ہوتا ہے تو انداز اور تیور بھی کھڑے ہوتے ہیں، نہیں چاہیے، یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں سکھایا ہے، اس لیے کہ یہ صرف کہنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، اپن اس پر عقیدہ رکھ کر عمل کرتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ شعر میرے اعلیٰ حضرت نے اس ایام میں کہا تھا جب رد وہابیت کا کر رہے تھے اعلیٰ حضرت، جب رد دیوبندیت کا کر رہے تھے اعلیٰ حضرت، قلعہ قمع نجدیت کا کر رہے تھے اعلیٰ حضرت، فرنگی محل سے اختلاف اللہ لے چکے تھے اعلیٰ حضرت، بدائیوں سے اختلاف چھوڑ چکا تھا اعلیٰ حضرت کا، طرح طرح کے
دشمن نکل آئے تھے اعلیٰ حضرت کے، اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے۔ آج اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے تمہیں بہت نظر آئیں گے، آج اعلیٰ حضرت کا چرچا نظر کرنے والے تمہیں بہت نظر آئیں گے، رسیدوں پہ فوٹو چھاپ چھاپ کر اعلیٰ حضرت کے نام پر آج چندہ کرنے والے بہت نہ مل جائیں گے، اعلیٰ حضرت کے نام پر مدرسوں کا نام رکھنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن ذرا 100 سال پہلے کم و بیشتر 150 سال پہلے پہ کم و بیشتر اعلیٰ حضرت کی زندگی میں چھاپ کے تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کا ساتھی کوئی تمہیں نظر نہ آئے گا، اعلیٰ حضرت کی مدد ظاہری اعتبار سے کرنے والا کوئی نظر نہ آئے گا۔ کہہ گئے نا اعلیٰ حضرت ایک طرف فدائے دی ہے، ایک طرف خاصے دی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت پراپرٹی میں مدد مانگ رہے تھے، ساتھی اپنا زمین اور جائیداد میں مانگ رہے تھے، نہیں دین میں مدد مانگ رہے تھے، دین میں ساتھی مانگ رہے تھے، کسی نے ساتھ نہ دیا تو اعلیٰ حضرت بولے اللہ اکبر، ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھجلا کے سر دے پٹکو، چل مولا علی ہے، مولا علی مددگار ہے، فاتح خیبر مددگار ہے، نبی کے لاڈلے مددگار ہے، نبی کا گھرانہ مددگار ہے۔ اور جب یہ مدد مل گئی اعلیٰ حضرت کو مولا علی کی، جب مدد مل گئی اعلیٰ حضرت کو فاتح خیبر کی، جب مدد مل گئی اعلیٰ حضرت کو باب العلم کی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار ان آدھا ان وہابیہ ان دیابنا ان نجد کے، اللہ اکبر وہ سعودیے کے ریال پہ پلنے والے نجد کے دلالوں سے کہہ دو کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، خیر منائے نشر۔ اور وہی اعلیٰ حضرت کا جام جب پیا تھا شیر بے شیر سنت نے، تو میاں میں کہتا ہوں اکثر نا کہ اعلیٰ حضرت نے جس مسلک کی نشر تعلیم دی تھی بریلی شریف سے بیٹھ کر، اس کی پورے غیر منقسم ہندوستان بلکہ نہ صرف ہندوستان بلکہ عرب و عجم تک مناظروں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، کتب و رسائل کے ذریعے، جرائد و اخبارات کے ذریعے گاؤں گاؤں تک لے جانے والی ذات، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو ایک ایک ایریے میں پہنچانے والی ذات مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شیر سنت کی ہے میاں۔ اسی لیے کوچوچم مقدسہ کے ایک شہزادے نے کہا تھا اللہ اکبر اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خاں قادری۔ کوچوچم مقدسہ کے ایک شہزادے نے کہا تھا ہم یعنی حق جو تھے ساکت الحق ہو گئے، فرماتے میں نے دیکھا بڑے بڑے علم اور یہ سنیت کا دم بھرنے والے جب حق کہنے کی بات آتی ہے منہ سے زبان نہیں نکلتی ہے، منہ کے اندر زبان بند ہو جاتی ہے، ساکت ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن رضا کا شیر نہ خاموش ہوا تھا نہ ہوا ہے۔ فرماتے حامیان حق جو تھے ساکت عن الحق ہو گئے، پر نہ تو خاموش ہوا حشمت علی خاں قادری۔ زور سے بولو بولو۔ میں پھر لوٹ گیا لعاب دہن کی طرف۔ آپ کہو کہ حضرت اور بھی ہے، میں کہوں گا ابھی اتنا ہے کہ تمہیں رات بھر سنا سکتا ہوں۔ میرا زور سے لعاب دہن حضور کا شان آقا اور اپنے تو آقا کے نام پر سبحان اللہ بابا کہنے والے اعلیٰ حضرت نے تو وہ عشق کا معیار لکھا۔ کوئی شعر سناتا ہے سبتین بھائی تو آپ شعر سناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں واہ واہ، اعلیٰ حضرت نے خود ہی شعر بھی سنا دیا، خود ہی بابا بھی کر دیا۔ بولے نبی کی نعت تو دوسرے سے بابائی کیا کروں، میں خود کر لیتا ہوں۔ بولے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، بولے کہو گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ تو عشق کا یہ انداز رکھا کہ اپن تو وہ مزاج رکھتے ہیں کہ نعت بھی ایسی کہتے ہیں کہ نعت بھی ہے اور خود ہی واہی بھی کر لیتے ہیں۔ تو ذرا زور سے بولو آج پھر لوٹو، میں لوٹنے لگ گیا۔ وہی لعاب دہن، کھاری کنویں کو ٹوٹی ہڈی کو، زہر کے سانپ کے زہر کو ٹھیک کر دیا، ختم کر دیا، اور روٹی اور سالن میں برکت۔
ایسا ہی تو ہے نا؟ حدیث سے سمجھایا نا، امام بخاری کی حدیث سمجھائی نا۔ اب کل اگر کہے کہ آئے تھے تو کدھر کی بات کر کے گئے، بولے ادھر کی بات کر کے گئے، جو بخاری پڑھتا ہے تو تجھے بخار آ جاتا ہے، بخاری کی بات کر کے گئے، وہ حدیث کی بات کر کے گئے۔ اب آگے بڑھو، اب میں ایک اور حدیث سناؤں، روزے خیبر ہے۔ میں اب اپنے مرشد اعظم کی بارگاہ میں آ گیا، سبحان اللہ، مرشد اعلیٰ کے پاس آ گیا، میں اب دربار مولا علی کے اندر آ گیا۔ میں نے ابھی اس سے پہلے ایک جگہ کہا تھا میاں توجہ ذہن حاضر ہے، نبی کے گھر والوں میں دیکھا میں نے تو علی نظر آئے، در والوں میں دیکھا تو علی نظر آئے، میں نے خلفائے راشدین میں جھانک کے دیکھا تو علی نظر آئے، میں نے پنجتن پاک میں دیکھا تو علی نظر آئے، پھر میں نے عشرہ مبشرہ میں دیکھا تو علی نظر آئے، پھر میں چلا بیعت رضوان میں دیکھا تو علی نظر آئے، پھر میں آگے بڑھا، پھر میں نے احد میں دیکھا تو علی نظر آئے، پھر آگے بڑھا، میں چلو بدر دیکھی تو علی نظر آئے، اور بدر کے وہ پہلے 3 لوگ جنہوں نے جنگ شروع کری تھی، ان 3 نفوس متبرکہ جو بدر کی جنگ جو شروع کرنے والے تھے، میں نے انہیں پڑھنے کی کوشش کری تو امام بخاری نے کہا اس میں بھی ایک علی ہے 3 میں سے، اس میں علی نظر آئے۔ میں آگے بڑھ گیا اور میں نے آگے بڑھنے کے بعد علم میں دیکھا تو مجھے علی نظر آئے، میں نے روحانیت میں دیکھا تو علی نظر آئے، میں نے عرفان میں دیکھا تو علی نظر آئے، میں نے فیضان میں دیکھا تو علی نظر آئے، میں نے طریقت میں دیکھا علی نظر آئے، میں نے شریعت میں دیکھا تو علی نظر آئے، میں نے طریقت میں دیکھا تو علی نظر آئے، میں نے دروازہ جنت پہ دیکھا تو علی نظر آئے، میں نے حوض کوثر پہ دیکھا تو علی نظر آئے، میں نے قبر کی تاریخیوں میں دیکھا تو علی نظر آئے، میں نے مشکلات میں دیکھا تو مشکل کشا علی نظر آئے، میں نے اللہ اکبر پریشانی کے اندر دیکھا تو علی مدد کرتے نظر آئے، میں نے دیکھا داماد پیغمبر کون ہے تو علی نظر آئے، میں نے جہاں دیکھا نور میں دیکھا تو علی نظر آئے۔ سچائی یہ ہے وہ ذات ہے جس کے بابت وقت کا امام کہہ گیا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، جس کے در پر ہر ولی ادب سے سر جھکائے ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا غوث جلی ہے، سلامی جس کے در کا خواجہ ہندل ولی ہے، سلامی جس کے در کا نقی علی و ابن نقی علی ہے، سلامی جس کے در کا حشمت علی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، ہاں وہی علی ہے، وہی علی ہے، وہی علی۔ بے شک، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو، ذرا منہ کو کھولو۔ ہاں میاں میں نے مرشدوں میں دیکھا تو علی نظر آئے، کہاں بھاگے گا علی سے، کدھر پناہ لے گا علی سے، کوئی کونا بھی بچا ہے؟ ہاں نہیں، اور جو پناہ مل وہ ہے نا، بات صرف ادھر تفصیلی چلی جائے گی، میں ادھر لوٹنے لگ گیا۔ توجہ، روز خیبر ہے، کئی دن مسلسل ہو چکے، لعاب دہن پر رہنا، میں اتصال وہیں سے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ہاں روز خیبر ہے، مسلسل کئی دن ہے، فتح نہیں ہو رہا ہے قلعہ خیبر، آج بھی وہ موجود ہے، زائرین جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، فتح نہیں ہو رہا ہے۔ آقا ایک رات پہلے بتاتے ہیں کل خیبر فتح ہو جائے گا، اور پھر وہاں بھی کہتا نبی علم غیب نہیں جانتے، پھر یہ عقل کا اندھا یہ کہتا نبی، مجھے حیرت یہ ہوتی ہے وہابی قیامت کی نشانیاں بھی بیان کرتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے نبی علم غیب نہیں جانتے۔ اس سے بڑا ہے کوئی گدھا؟ اس سے بڑا ہے کوئی گدھا؟ ارے قیامت کی نشانی بتانے والے کون؟ آقا، اور قیامت کی نشانیاں بتانے والے جو بتائیں گے یہی تو غیب کا علم ہے، تو نبی تو علم غیب ہے، عالم غیب ہے، یہ تیری زبان سے نکل رہا ہے نا۔ ہاں لیکن بات یہ ہے نا کہ عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی لیتا، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ توجہ توجہ توجہ، ذہن حاضر رکھو۔ اب آقا فرماتے کل خیبر فتح ہو جائے گا، ایک غیب کی خبر، ایک غیب کی خبر، ایک غیب کی۔ دوسرا عقیدہ، ابھی عقیدہ میں کون سا دے رہا تھا؟ اختیار کا، اب یہ دوسرا عقیدہ محفوظ کر لینا۔ ہاں حملے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا، یہ موبائل آیا زمانہ،
اتنے بڑے فتنے پیدا کر دیے، گھر گھر کے اندر فتنہ کروا دیا، بھائی بھائی کو لڑوا دیا ہے۔ یاد رکھنا میرے اعلیٰ حضرت کہہ گئے کسی بھی وہابی دیوبندی نجدی خبیث کی بات پر کان دھرنا حرام 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 اشد حرام ہے۔ زیادہ موبائل پہ بھی پاکستانی فتنے، ہم نے پاکستانی کسی فتنہ باز مولوی کو نہیں ماننا، ہمارے لیے ہندوستان کا راجہ غریب نواز، ہمارے لیے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کافی ہے۔ ہم الحمدللہ اپنے نبی کے بھی وفادار ہیں اور الحمدللہ اپنے وطن اور اپنے دیش کے بھی وفادار ہیں۔ نہ اپنے دین سے غداری کری ہے، نہ اپنے دیش سے غداری کریں گے۔ تو اپنے کو پاکستانی کوئی مولوی فتنہ باز نہیں چاہیے ہے، اپنے لیے غریب النواز ہے نا اجمیر والے، اپنے لیے ہے نا محبوب الہی دلی والے، اپنے لیے ہے نا امیر خسرو، ہے نا۔ ہاں توجہ توجہ۔ اور اب پاکستانی مولوی نام بھی لے لوں تاکہ تم سمجھ جاؤ، وہ خبیث طارق مسعود کو نہیں سننا ہے، انجینئر مرزا کو نہیں سننا ہے، طارق جلیل کو نہیں سننا ہے، اسرار احمد ڈاکٹر کو نہیں سننا ہے، یہ سب تمام تر تمہیں ذاکر نائک خبیث کو نہیں سننا ہے، کافر نائک کو، ان تمام خبیثوں کو نہیں سننا ہے نا۔ میں نام اس لیے کلیئر کر دے رہا ہوں تاکہ میں نے اپنے سنی بچوں کو دیکھا اکثر نادان کہ کبھی دیکھا تو طارق مسعود کے وہ اسٹیٹس لگائے۔ شیطان اگر ایک بات اچھی کر دے رہے گا پھر بھی شیطان پھر شیطان رہے گا، ابلیس پھر ابلیس رہے گا۔ تو چار بات اچھی کرتے ہی اس لیے ہے کہ پانچویں بات میں کہے تمہارے عقیدے کو لوٹ لیا۔ جب تک تم دانا نہیں ڈالو گے چڑیا آئے گی، یہ تو چڑیا پکڑنے والے بھی جانتے ہیں، دانا ڈالنا پڑے گا تب چڑیا بیٹھے گی۔ تو وہ پہلے چار باتیں اچھی کہیں گے، تم کہو گے لاؤ دیکھیں، اور یہ سوچ لینا اے امام پور کو لوگوں ایک حدیث یاد آ گئی، وہ حدیث سناؤں گا مولا کائنات والی، اگر تم لوگ میرے ساتھ دے دو گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں عادتاً خاموش مزاج نہ ہوں، نہ خاموش مزاجی کو پسند کرتا ہوں، اپنے تو ملنگ لوگ ہیں نا، اپنے مست لوگ ہیں نا۔ ہاں تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر گرامی نے کہا تھا نا، دل میں ہو یار تیری گوشہ تنائی ہو، پھر تو خلوت میں جب انجمن، تو خلوت میں بھی ہم انجمن آرائی کر لیتے ہیں، پھر تو یہ انجمن ٹھہری، اس کے اندر تو ذرا زور سے بولو، گھوم کے بولو۔ اے امام کے لوگ یاد رکھ رہے، ایک حدیث سنا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل کری ہے، فرماتے ہیں جب دجال آئے گا، حدیث میرے آقا فرماتے ہیں دجال آئے گا، آنے والا ہے، آیا نہیں، یہ وہ واقعہ وہ حدیث بتا رہا ہوں جو ابھی ہمارے زمانے کے بعد ہونے والی ہے، ابھی تک وہ واقعہ بتا رہا تھا۔ تو آئے گا تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کہیں گے کہ لاؤ تماشے کے طور پر دجال کو دیکھیں، دیکھ کے آئے کہ کیا کرتا ہے، کیا ایکٹیویٹیز کرتا ہے، کیا حرکتیں کرتا ہے، تماشے کے طور پر حدیث میں آیا ہے، اور کہیں گے کہ ہمارا ایمان کون بگاڑ دے گا۔ آج کہتے ہیں نا لاؤ دیکھیں ہمیں کون بگاڑ دے گا۔ اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں جب دجال کا فتنہ آئے گا، اور میرے نبی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لوگ کہیں گے ہمارا ایمان تو محفوظ ہے، چلو تماشے کے طور پر دجال کو چل کر دیکھ لیے، اور فرماتے ہیں نبی آقا فرماتے حدیث میں آیا، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں نقل فرماتے ہیں یہ تماشے کے طور پر دیکھ کے لے جائیں گے، اور بھروسہ ہوگا کہ ایمان نہیں بگڑے گا، اور واپس آئیں گے تو ایمان ختم ہو چکا، ایمان زائل ہو چکا ہوگا، اس کے فتنے میں پھنس چکے ہوں گے۔ اس سے میں کیا مثال دے رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے اس سے مثال دے کر کہا تم کیا یہی سمجھتے ہو وہی ایک دجال ہے؟ وہابی بھی دجال ہے۔ اعلیٰ آقا نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ عنقریب میں دجال اور قذاب آئیں گے، تو ایک دجال نہیں بلکہ دجالون و قذابون میرے آقا نے فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہابیت کا فتنہ یہ بھی دجالی فتنہ ہے، دیوبندیت کا فتنہ دجالی فتنہ ہے، رافضیت کا فتنہ دجالی فتنہ ہے، نجدیت کا فتنہ دجالی فتنہ ہے، اور اس فتنے کو آگے بڑھانے والے یہ سب دجالی مولوی ہیں۔ تو جیسے دجال کو سننے والا جائے گا اور وہ اس کا ہم عقیدہ ہو کر آئے گا، اس کا معتقد ہو کر آئے گا، اسی طرح جو وہابی دیوبندیوں کو سنیں گے اللہ نہ کرے کروڑوں بار خدا نہ خواستہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہارا یہ تقیہ اور یہ بھروسہ تمہارے ایمان کو نہ لے ہوئے، لہذا اپنے ایمان کی خیر کرو،
اپنے ایمان کی فکر کرو. ہاں ہمیں فرصت نہیں ہے نبی کے عاشقوں کی باتیں سننے سے, کسی اور کی کیوں سنے. ہاں اب سنو توجہ, روزے خیبر ہے, پھر وہی لوٹ آئے. روزے خیبر ہے, کئی دن سے خیبر فتح نہیں ہو رہا. میرے آقا فرماتے کل خیبر فتح ہو جائے گا. زور سے کل خیبر فتح ہو جائے گا. ایک غیب کی خبر. دوسری غیب کی خبر فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے, جس کی محبت کی گواہی میرے آقا دے. ذات کیا ہے وہ سمجھنا. آگے آقا فرماتے ہیں, پہلے کیا فرمایا, وہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. محبت تو دل کا عالم ہے نا, ایسا ہی تو ہے حسن بھائی. جو دلوں کو پڑھ لے وہ میرے آقا ہے. جو دلوں کے حالات اور خطرات اور خدشات اور اس کی اندر پیدا ہونے والے اللہ اکبر خیالات کو پڑھ لے وہ میرے آقا ہے نا. ہاں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے, اور اس سے اللہ اس کے رسول بڑی محبت کرتے ہیں. ذرا زور سے تو مجھے انصاف سے بتاؤ, آگے بعد میں بات کروں گا, جس سے اللہ اس کے رسول بہت محبت کرتے ہو, کوئی ناسبی ان کا چرچا مٹانا چاہے گا تو کیا مٹا پائے گا؟ نہیں, بلکہ مٹ کر فنا ہو جائے گا. علی کا چرچا نہ مٹا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں, اور انشاءاللہ نہ مٹے. سمجھو, آقا فرماتے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ اس کے رسول اس سے بہت محبت کرتے ہیں. صحابہ فرماتے رات بھر ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہے اور سو نہ پائے, نیند نہ آئی. ہر صحابی یہ سوچتے تھے کہ اے کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے, اے کاش وہ علم ہمیں مل جائے. میرے آقا نے کتنی پیاری باتیں کری کہ اسے دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے, اسے دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول بہت محبت کرتا ہے. رات بھر جماعت صحابہ میں چرچا ہوتا رہا اور وہ اللہ اکبر وہ سرگوشیاں ہوتی رہی. بعد نماز فجر جب صبح کی نماز ادا ہو گئی, میرے آقا نے سلام پھیرا, اور سلام پھیرنے کے معن بعد آقا نے فرمایا این علی بن ابی طالب, علی کہاں ہے علی؟ نگاہ مصطفیٰ جس کا انتخاب کرے وہ علی. ذرا زور سے, این علی بن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور آشوب چشم ہے, آنکھ بھر آ گئی ہے, آنکھ آ گئی ہے, اس لیے جماعت میں نہ آ سکے, بڑے تکلیف اور درد میں ہے. آقا کہتے علی کو بلا لے, علی کو بلا لو. مولا کائنات آتے ہیں, مشکل کشا آتے ہیں, فاتح خیبر آتے ہیں, وہ جو اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں وہ آتے ہیں, جن سے اللہ اس کا رسول بڑی محبت کرتا ہے وہ آتے ہیں. مولا کائنات آتے ہیں اور آقا وہ جھنڈا اور علم مولا علی کو تھماتے ہیں. ذرا زور سے. اب جو میں نے واقعہ یہاں تک لے کے آیا, میں نے کہا تھا نا شروع میں مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو, میں وہ ہوشیار ہوں اعلیٰ حضرت کے صدقے میں. ہاں اب سنو, وہی لعاب دہن, زور سے بولو, نہیں کروں السلام پڑھ لوں, ایسا خاموشی کا قائل نہیں اترا, زور سے بولو. وہی لعاب دہن جس نے ٹوٹی ہڈی ٹھیک کری تھی, کنویں کا پانی میٹھا کیا تھا, وہ زہر سانپ کا دور کیا تھا اور کھانے کے اندر برکت پیدا کری تھی. اور وہی لعاب دہن آقا نے مولا علی کی آنکھ پہ لگایا ہے اور علی سے پوچھتے ہیں اے علی کیسا پاتے ہو؟ مولا کائنات کہتے ہیں آقا پہلے سے بہتر دیکھ رہا ہوں. آقا پہلے سے ایک منٹ, جب کعبہ معظمہ کو صاف کیا گیا تھا ہے نا, تو آقا نے مولا علی کو, مولا کائنات کو اپنے دوش پر بٹھایا تھا نا. اور حدیث میں آیا کیا, مولا علی سے پوچھا تھا, پوچھنے والوں نے تم کیا دیکھتے تھے؟ کہا اوپر آسمان والوں کی باتیں میرے کان میں آتی ہیں, تو سرا میں تک دیکھ رہا ہے نا. تو یہ آقا نے دکھا دیا
اسی سے میں لے کر فیضان اعلیٰ حضرت کا لے کر شیر بے شیر سنت معصوم ملت کا لے کر آگے کہوں گا کہ آنکھوں میں مولا علی کے لعاب دہل لگا کر کیا کیا دکھایا، کیا کیا دکھایا، دکھانے والے نبی جانے، دیکھنے والے علی جانے، دکھانے والے نبی جانے، دیکھنے والے علی جانے۔ توجہ، ذہن پھر میرا گیا ایک حدیث کی جانب، میں اپنا مضمون ادھر مکمل کرنے لگ گیا، تب پھر ایک حدیث مولا علی کی بات آئی، ایک حدیث سے یاد آئی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم دور ہوتے ہیں، فرماتے ہیں علی ان دونوں کو دیکھ رہے ہو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اے علی یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، اور اے علی تم انہیں خبر مت دینا۔ یعنی کہ اس کے اندر علماء فرماتے ہیں راز یہ تھا آقا نے کہا میں خبر دوں گا تو خوشی زیادہ ہوگی، ایک سمجھنے کے لیے ہماری زبان میں جسے کہتے ہیں سرپرائز، تو آقا فرماتے ہیں اے علی تم مت دینا میں بتاؤں گا۔ سے اعلیٰ اسی حدیث کی شرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو۔ اسی حدیث کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کری، لیکن میں اس سے آگے بات کرنے لگ گیا، اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر اس سے آگے بات کرنے لگ گیا۔ میں نے آقا کی دربار میں میرا ذہن گیا اور میں نے سوال کیا حضور جب آپ نے ہی بتانا تھا تو مولا علی کو بھی کاہے بتا دیا، ان کو بھی کاہے بتا دیا، آپ نے ڈائریکٹ ہی بتانا تھا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا، گنبد خضرا سے جواب آیا سنو یہ مولا علی باب العلم ہے، باب العلم، اور علم کے باب سے کوئی بات چھپی رہ جائے ایسا ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے نبی نے یہ بات اور یہ علم بھی مولا علی کو بتا۔ دیکھو 2 بجنے کو آ گئے، کہ کیا بجنے 2 بجنے کو آ گئے، اور میں اب اپنے مواد مکمل کر پایا، کچھ حالانکہ سر پہ نگاہ بھی کر گیا، اب اس پر تفصیلی کلام اگر کروں تو تفصیلی کلام لمبا ہو جائے۔ امام پور کے لوگوں دلوں پہ ہاتھ رکھنا، سمجھنا سنیت کیا ہے، قربانیاں کربلا والوں کی ہیں تو سنیت آگے بڑھی ہے، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں تو دین آگے بڑھا ہے۔ خالی روٹی اور بوٹی کے چکر کے اندر وہابیوں سے اتحاد اور اختلاف چھوڑ دو، توبہ کر لو، نبی کے دامن سے منہ مت موڑو، حسنین کریمین کی رحمت سے منہ مت موڑو، جو بھی اپنے اللہ اکبر رکھوالے سے بہکتا ہے وہی دبوچ لیا جاتا ہے، گلے میں پٹا غوث اعظم کی غلامی کا پڑا ہے تو جھکا لو سر، میرے آقا نے کہہ دیا محبت تمام تب ہوگی جب نبی کے ہر ایک غدار سے تم علیحدہ۔ امام پور کے لوگوں مرنا تم نے بھی ہے، مرنا سب نے ہے، قبر میں سب نے جانا، ایمان درست رکھو، سامان درست رکھو، تیاری مکمل، پتہ نہیں کب موت آقا فرشتہ آئے اور پھر رخصتی ہو جائے، ایمان مکمل رکھو اور ایمان مکمل تب ہوگا۔ ایک حدیث ذہن میں آئی، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنو بس وہ آخری حدیث بیان کر دوں، صلاۃ و سلام ہو جائے، میں تھک گیا بہت زیادہ، ہے نا، زور سے بول دو بس سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں من آتا للہ ومن منع للہ ومن احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ کسی کو جس نے کچھ دیا، آقا ایمان کی بات بتا رہا ہوں، یہ حدیث ایمان، جس نے کسی کو کچھ دیا وہ بھی اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے دیا۔ ومن منع للہ، خالی میٹھا میٹھا نہیں ہے، ہاں جو ہپ کر جاؤ آگے بڑھو۔ ومن منع للہ، کسی کو کچھ دینے سے منع کیا وہ بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا۔ ومن احب للہ، کسی سے محبت کری وہ بھی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کری۔ ومن ابغض للہ، کسی سے بغض رکھا، دشمنی رکھی،
وہ بھی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے رکھی، چاہے وہابیت سے دشمنی رکھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھی، دیوبندیت سے دشمنی رکھی اس وجہ سے یہ نبی کے نہیں ہے تو ہمارے نہیں ہے، رافضیت سے دشمنی رکھی اس وجہ سے یہ صحابہ کے نہیں ہے تو ہمارے نہیں ہے، جس بھی غدار خدا و رسول سے دشمنی رکھی اللہ اس کے رسول کے لیے رکھی۔ چار چیزیں ہیں، چار پلر، کسی کو کچھ دیا اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، دینے سے منع کیا اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، کسی سے محبت کری اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، اللہ اکبر، کسی سے بغض اور دشمنی رکھی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے۔ جب یہ چار چیزیں تم میں پالی جائیں گی، حدیث پاک کے آگے کے الفاظ ہیں فقط استکمل الایمان، اب تمہارا ایمان مکمل ہو جائے، اب تمہارا ایمان۔ تو اب میں بتاؤں گا ایمان مکمل کب ہوگا، میں نے تو یہ ترازو جو میرے آقا نے دیا تھا تمہیں بتا دیا، اب گریبان میں جھانک کے دیکھنا کہ ایمان میں ہم کتنے مکمل ہیں۔ ہم سے تو روٹی نہیں چھوٹ رہی ہے وہابیوں کے ساتھ، بوٹی اس کے اوپر اعتراضات ہے، ایک تو یہ جرم کے خلاف دین عمل کرو، دوسرا یہ جرم اس خلاف دین عمل کے اوپر، دین کے اوپر کمنٹس بازیاں اور تبصرہ کرو، وہ دوسرا بڑا جرم ہے۔ یاد رکھ لینا ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج یقیناً عہد کر لو اور عہد یقین کر لو کہ کوئی ہمارے ساتھ رہے نہ رہے، جو بھی نبی کا غدار ہوگا اپنی دشمنی کلیئر ہے، اپنی محبت کلیئر ہے، جس نے نبی سے محبت کر لی وہ ہمارا ہو گیا، اور وہابی اور دیوبندی جو نبی کے نہیں ہے وہ ہمارے بھی نہیں ہو سکتے، جو نبی کے نہیں ہے وہ ہماری محفلوں میں نہیں آ سکتے، جو نبی کے نہیں ہے وہ ہماری دوستی کے دائرے میں نہیں آ سکتے، جو نبی کے نہیں ہے وہ ہماری محبت کے دائرے میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور ومن ابغض للہ پہ بھی عمل کرنا ہے، ومن احب للہ پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے غریب النواز سے محبت کری ہے، یہ ومن احب للہ کے زمرے میں آتا ہے، ہم نے مسعود غازی سے محبت کری ہے، یہ ومن احب للہ کے زمرے میں آتا ہے، ہم نے جتنے اللہ والوں سے محبت کری ہے یہ ومن احب للہ کے زمرے میں آتا ہے، اور ہم نے جتنے فتنہ و فساد برپا کرنے والے وہابی اور دیوبندیوں سے جو بغض اور دشمنی اور علیحدگی اختیار کری ہے وہ ومن ابغض للہ کے زمرے میں۔ یاد رکھنا یہی دین ہے، یہی سنیت ہے، یہی مذہب ہے۔ اور اب ایک جملہ کہہ دوں اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ میاں میں نماز پر گفتگو کرنا جانتا ہوں، میں بھی روزے پر گفتگو کرنا جانتا ہوں، الجامعۃ الحشمتیہ آپ کے محبوب ادارے کے اندر 15 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے درس نظامی ہی پڑھاتے آج بھی صبح وہی تمام درسیات کی کتابیں پڑھا کر آیا ہوں، ہے نا، بہت کچھ ذہن میں میرے بھی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ کون سی نماز وہ ابلیسی ہے اور کون سی نماز وہ صحابہ والی ہے، میں جانتا ہوں کون سی نماز یزیدی ہے، کون سی نماز حسینی نماز ہے، میں بھی نماز پر گفتگو کرنا جانتا ہوں، لیکن میں پہلے یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان عقیدہ مضبوط ہوگا تو یہ سجدے ہے، یہ رکوع ہے، یہ قیام ہے، یہ تشہد ہے، یہ عبادات ہے، یہ ریاضات ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو 60 سال میں جنت کا خواب دیکھنے والوں سنو، ابلیس 1400 سال 600 کروڑ برس کا عابد تھا، باہر کر دیا گیا، یہ 60 سال میں کیا تم جنت لے لو؟